محمد امجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں آسان دین بتا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کو بھی خیر سے رکھے۔ وہ پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ میرا عمرے کا ارادہ ہے، کیا جدہ جا کر بھی باندھ سکتا ہوں؟ اور دوسرا، مجھے عمرے کا صحیح اور مختصر طریقہ بتا دیں تاکہ میں کسی بھی قسم کی بدعت سے بچ سکوں۔ اللہ امجد علی صاحب کی یہ خواہش پوری کرے، توفیق دے، عمرہ نصیب ہو، بار بار ہو، ہر مسلمان کو اللہ یہ موقع دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ حج کا یہ ہے نا عمرہ جو ہے رمضان شریف کا، یہ تو آپ سن لیں، اللہ کا کرم کیا، جنت کے دروازے جو کھل گئے، فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا اللہ وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر۔ اب رسول اللہ کے ساتھ جو حج تھا کوئی برابری کر سکتا؟ یہ لفظ فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا تعدل حجۃ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج۔ یہی چیزیں جن کو کہا جنت کے دروازے کھل گئے، بھاگو ان میں داخل ہو جاؤ، کوئی خیرات کی طرف آ جائے، کوئی عمری کی طرف دوڑ پڑے، کوئی نفل ہو جائے، یہ جنت کے دروازے ان دنوں میں کھل گئے۔ اچھا، یہ انہوں نے جو کہا نا جدہ سے، عام طور پر تو یہی کہتے ہیں کہ 5 میقات ہیں، جن میں ہمارا میقات یلملم کہتے ہیں کہ یمن میں ایک پہاڑی ہے ساحل سمندر کے قریب، وہ آئے نا جہاز والے اطلاع بھی دیتے ہیں، اوپر والے بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم میقات سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے پہلے سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہاں سے لبیک شروع کر دیتے۔ تو پرانا تو رواج یہی تھا کہ یلملم، مگر وہ میقات ان لوگوں کے لیے تھے جو ان میقاتوں سے گزر کر مکہ کو جا رہے ہیں، مکے کی طرف جا رہے ہیں، وہ میقات تھا۔ اگر ہم جا رہے ہیں جدہ کی طرف، جدہ نہیں مکہ، مکہ کی طرف، پھر وہاں سے چلتے ہیں جدہ جا کر پھر مکہ کو رخ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہ یہ ہم میقات سے مکہ کی طرف گزرے، اس لیے یہ حکم بدل گیا۔ کوئی لملم سے باندھتا پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے باندھ لے، اپنے گھر سے چلنے سے پہلے بھی باندھ لے نا، سبحان اللہ، اس کی مرضی ہے، کپڑے پہن لے، لبیک کہتا ہے، یہ ایک نیکی زائد ہے۔ مگر جو اصل حکم ہے نا کہ اس حد کو تم پار نہیں کر سکتے، وہ کیا کہ یا تو میقات جو ہے نا 5، ساری دنیا کی طرف 5 جگہ، جدھر سے کوئی آئے راستے میں آ جاتا، مگر وہ ان کے لیے جو مکہ کو جا رہے ہیں گزر کر مکہ، وہ میقات آئے، یا دوسرا لفظ میں بولوں گا محاذات، کہ وہ میقات اس کی سیدھ ہو جائے۔ سیدھ کیسے؟ جب وہ 5 ہے نا، ان 5 کے اس طرح خط ملائیں، کاغذ پر بنا کے نا لکیروں سے ملا دیں، 5 کونا بن جائے گا وہ علاقہ۔ ان کے اندر جو علاقہ ہے، سننے اللہ کا جغرافیہ، ہم پاکستان کا پردے صوبے ہیں فلاں، اللہ کی حکومت کا یہ ہے کہ مکہ اور اس کی مسجد، یہ بلد الحرام ہے، اللہ کا حرمت والا شہر، ادب والا، اور اس کے گرد کافی میلوں تک حرم، اس حرم سے باہر میقاتوں تک ہیل، اس کو کیا کہتے ہیں، ہیل۔ اور یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں میقاتوں سے بھی باہر ہمارا علاقہ آفاق، ہم آفاقی ہیں۔ جب میقات سے گزر کے اندر جاتے ہیں پھر ہل میں چلے جاتے ہیں، ہل سے بھی آگے مکہ شہر کے پاس پہنچ کے حرم میں چلے جاتے ہیں، حرم سے بھی آگے پھر جا کر مسجد حرام میں چلے جاتے ہیں، اور مسجد حرام سے بھی آگے پھر بیت اللہ الحرام، اللہ کا ادب والا گھر موجود ہے۔ کتنی حرمتیں ہیں، اگر قدم قدم پر دماغ کو جگایا جاتا کہ اب تم قریب ہو رہے ہیں، پہلے سے ادب بڑھ رہا۔ تو یہ 5 خط جب ملائے جائیں گے نا، ان خطوں کو جب پار کرے گا نا آدمی مکہ کو، پھر وہ یا میقات سے گزرے گا یا میقاتوں کی سیر ہوگی، ایک میقات ادھر آ جائے گا۔ اس لیے جدہ سے بھی کچھ میل آگے وہاں جا کر یہ خط ہے جو ہم پار کرتے ہیں۔ جدہ سے کوئی احرام باندھے بالکل ٹھیک ہے، جدہ سے آگے بھی باندھ لے کچھ نہیں، مگر وہ خط جو آئے گا نا، جس سے 2 میقات ملائے جاتے ہیں آپس میں جو خط بنتا، اس سے آگے نہیں گزر سکتے، پھر ہیل کا علاقہ شروع ہو جاتا، جدہ سے بالکل باندھ سکتے، کوئی ڈر۔ اگر جہاز سے اتر کر نہا دھو کر وہاں احرام باندھ لے درست۔